اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے اسلام بھائی محمد کلیم رضا عطاری۔ موضوع ہمارا صفائی ہے اور صفائی کے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو منیم بھائی سب سے پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں، اجازت دو تو۔ ظاہری صفائی، باطنی صفائی، دو طرح کی صفائی اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے۔ ظاہری صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر اسلامی تعلیمات کیا ہے، کچھ آپ بیان فرمائیں اس پر، پھر ہمارے حسنین بھائی بھی کچھ شامل ہو جائیں ساتھ ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، انسان کی ظاہری صفائی ہو یا باطنی صفائی، دونوں کا ایک اہم کردار ہے۔ جی ظاہری صفائی کی اہمیت کو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اگر ظاہری طور پر صاف ستھرا رہے تو اس کا اپنی انفرادی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، معاشرتی زندگی پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، یعنی خود کو بھی اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس معاشرے کے اندر بھی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہماری بات جو ہے وہ باطنی بیماریوں کے حوالے سے، باطنی بیماریاں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ بندے کا اندر کالا ہو جائے، یعنی دل کالا ہو جائے، اور جب دل سخت ہو جائے یا دل کالا ہو جائے نا تو اس کے بعد نہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہیں۔ اس کے دل کی گندگی کی دل کی گندگی کی وجہ سے حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ بزرگان دین کے واقعات اثر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا باطنی صفائی انتہائی ضروری ہے، صحیح۔ اور وہ حدیث پاک بھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، خدا تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، صحیح۔ ولکن اللہ ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ اب جس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ اب بندہ اپنا دل ہی ایسا رکھے تو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کا بندہ اپنے دل کو مکمل طور پر صاف رکھے، اس کی صفائی رکھے۔ اب دیکھیں جس طرح ظاہری گناہ ہوتے ہیں نا، اس طرح باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ظاہری امراض ہیں، جس طرح مثال کو ظاہری گناہ کو آپ دیکھ لیں، قتل ہے، ظلم ہے، یہ ظاہری گناہ نظر آ رہے ہیں۔ اب باطنی گناہ بھی اس طرح ہوتے ہیں، ریاکاری ہے، حسد ہے، عجب ہے، تکبر ہے، ان کا تعلق باطنی امراض سے ہے، اندر کا مرض ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا نا۔ اب کسی سے حسد ہو گیا ہے، جب تک وہ بندہ خود اس کو ظاہر نہیں کرے گا پتہ نہیں چلے گا، تو یہ باطنی امراض ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ظاہری نیکیاں ہوتی ہیں، اس طرح باطنی نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ ظاہری نیکیاں جیسے نماز ہے، حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہری نیکیاں ہیں۔ اب باطنی نیکیاں جیسے اخلاص ہے، یہ ایک باطنی نیکی ہے۔ اب کوئی بندہ کام کر رہا ہے، پتہ تو نہیں چل رہا بھئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو جس طرح ظاہری نیکیاں ہیں اسی طرح باطنی نیکیاں ہیں، جس طرح ظاہری گناہ ہیں اس طرح باطنی گناہ ہیں۔ تو یہاں جو آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں، ظاہری نیکیاں، باطنی نیکیاں، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، اور دل کا صاف ہونا، دل کا گندا ہونا، ایک بات بھئی میرا تو دل صاف ہے، اب میرا دل صاف ہے، میری زبان بس کھری ہے اور میرے جو منہ پہ ہوتا ہے نا وہ میں بول دیتا ہوں، میں دل میں رہتا میرا دل صاف ہے، ایک تو یہ تو دل صاف ہے، ایسے کا دل صاف ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دل صاف ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار انہی پہ ہوتا ہے، میرا دل صاف ہے۔ یہ آپ نے تو کہہ دیا دل صاف ہے اور سامنے والے کی آپ نے دھجیاں اڑا دی، اس کی عزت کی اور باتیں کرتے ہو گئے ہمارا دل صاف ہے، تو اس طرح دل صاف نہیں ہوتا۔ ہم دل میں رکھتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم دل میں رکھتے نہیں ہیں، بسا اوقات کچھ باتیں دل میں بھی رکھنی پڑتی ہیں، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی جو بات آپ کے منہ پہ آ گئی آپ نے سامنے والے کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا، اس کی اسلام پرمیشن نہیں دیتا۔ یعنی دل کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ زبان بھی صاف ہونی زبان بھی صاف ہو، ورنہ یہ خالی دل کی صفائی جو ہے وہ کام باطنی صفائی کے ساتھ ظاہری صفائی۔ اچھا دوسری بات، یہ سات تو ہو گیا، پھر آپ نے کہا ظاہری اعمال، ظاہری نیکیاں اور باطنی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، تو بھائی میں تو باطنی نیکیاں کرتا ہوں، میرا دل نیکیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر میں آپ کو نظر نہیں آتا ہوں تو ٹھیک ہے، باطنی نیکیاں تو ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں حسنین بھائی؟ جی بالکل اپنے محسن بھائی، پہلے تو ہم یہ کہ اسلام نے جو صفائی کی اہمیت بیان کی، اسلام کی جو خصوصیات ہیں، ترہ امتیاز خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت جو ہے وہ پاکیزگی بھی ہے، جسمانی ہو، روحانی ہو، باطنی ہو، ظاہری ہو، یہ سب جو خصوصیات ہیں پاکیزگی کی یہ اسلام نے ہمارے لیے رکھی۔ ظاہری خصوصیات آپ حدیث مبارکہ، آیات مبارکہ سے اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَّاهِرْ، اے محبوب آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ واہ واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کی ایسی تعلیم دی، یہاں تک ارشاد فرما دیا الطہور نصف الایمان، ایک حدیث مبارکہ میں الطہور شطر الایمان،
کہ پاکیزگی صفائی یہ آدھا ایمان ہے، سبحان اللہ، صفائی سبحان یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ محسن بھائی، جس معاشرے میں جس فرد میں صفائی ہوتی ہے وہاں پر صحت ہوتی ہے، وہاں پر خوشی ہوتی ہے، جہاں پر صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں شبنم کی شادابی ہوتی ہے، واہ وہاں پھولوں کا تبسم ہوتا ہے، واہ واہ، وہاں عقاب جیسی نظریں ہوتی ہیں، واہ واہ وہاں چیتے جیسا جگر ہوتا ہائے ہائے ہے۔ ہائے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر عمل اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جھلک ہوتی ہے، اللہ، وہاں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اسی طرح صفائی ستھرائی سے گند دور ہو جاتا ہے، بیماریاں دور ہو سبحان جاتی ہیں، اللہ، واہ واہ، معاشرہ ایک ایسا نکھر کر سامنے آتا ہے۔ صفائی ستھرائی یہ ایک وہ ترہ امتیاز ہے جو بندے کی ولادت سے شروع ہو کر موت تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں واہ، تک کہ اسلام نے جو ایک غسل کا، میت کے غسل کا جو ایک طریقہ رکھا، وہ اسی لیے رکھا کہ اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے، کیا یہ بات، پاک ہو جائے۔ اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں دیدار کرے تو یہ صاف ستھرا۔ ہائے ہائے ہائے، صفائی جس معاشرے میں ہوتی ہے وہاں لوگ آنا پسند کرتے یعنی ہیں۔ میت جو ایک آدمی انتقال کر گیا ہے اس کے بھی ظاہری صفائی ستھرائی کا شریعت نے اہتمام کیا ہے۔ بالکل بالکل، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی پاک و صاف رکھنے کے لیے شریعت جو ہے حکم دیتی ہے، اور اس کو جو ہے نہلانا، پھر اچھے کپڑے پہنانا، پھر اس کی دل کی باطنی پاکیزگی کے لیے اس کے کان میں اذان دینا، کہ اس کو اللہ کا نام سنانا تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، دین کی محبت پیدا ہو۔ تو اسلام ایک ایسا پیارا ستھرا دین ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے حسنین بھائی نے بڑے پیارے اور شاعرانہ مزاج کے ساتھ گفتگو کی ہے صفائی ستھرائی کے بارے میں، مجھے تو مزہ آ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صفائی ستھرائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ صفائی ستھرائی جس شخص میں نہیں ہوتی وہ اس بندے اور اللہ کے درمیان دوری کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ پاک نہیں ہے، جو بندہ صاف نہیں ہے، وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا ایک سبب ہے۔ جو بندہ ناپاک ہے وہ کس طرح نماز میں آئے گا؟ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو جو شخص طہارت حاصل کرے گا وہ نماز کے ذریعے قرب الہی حاصل کرے گا۔ جو طہارت حاصل نہیں کرے گا وہ نماز جو ہے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے وہ دور ہو رہا ہے۔ یعنی یہاں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی رب کا قرب چاہ رہے تو اسے بھی صفائی ستھرائی ظاہری اور باطنی دونوں چاہیے۔ ظاہری صفائی نماز، تلاوت قرآن، طواف خانہ کعبہ اور دیگر عبادات کے لیے ضروری ہے جیسا کہ حسنین بھائی نے کہا، اور باطنی صفائی اللہ کا قرب پانے کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے گندگیوں سے۔ کیا کہتے ہیں منیم بھائی دل کی صفائی، اس کے بارے میں آپ؟ جی، دل کی صفائی کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو دل کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ باطن اور ظاہر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ظاہر خراب ہوگا خراب بھی خراب ہوگا، اگر باطن خراب ہے تو ظاہر بھی خراب ہوگا۔ اور جیسے کہا بھی جاتا ہے نا کہ دل کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے پورے جسم کے اندر۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہو جائے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اگر دل خراب ہو گئے تو سارے اعمال بندے کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اپنے دل کی مکمل طور پر فکر کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دل کے اندر ایک مرض پیدا ہوتا ہے جو ظاہری کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جیسے ظلم ہے، غیبت ہے، اور اسی طرح کسی کو جھگڑا کرنا، کسی کو گالی دینا، جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، سارے گناہوں والے معاملات، ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز کا سبب ہوتا ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ کینہ ہے۔ دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، تو اب دل میں کینے کے سبب جس کے ساتھ بیٹھے گا اس کا گلہ کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، کسی کے ساتھ بیٹھے گا اس کی چغلی کرے گا، اس کو گالیاں دے گا، اس کے بارے میں برا بھلا کہے گا۔ یہ جو سارے گناہوں کا جو معاملہ شروع ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے صرف ایک ہی باطنی مرض کا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے، عمل دخل ہے، اور وہ کیا ہے؟ کینہ ہے۔ دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے، اور جو یعنی غیر شرعی طور پر بندہ اپنے دل کے اندر رکھ لیتا ہے، تو یہ ایک کینہ۔ میں نے ایک مثال دیا، ایسی بہت ساری اور مثالیں ہیں۔ دل کے اندر اگر حسد آ جائے، دل کے اندر تکبر آ جائے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری باطنی امراض میں آتی ہیں۔ اگر جب تک بندہ اپنے باطن کو صاف نہیں کرے گا تب تک بندہ اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست نہیں کر سکتا، اس لیے باطن کی صفائی انتہائی ضروری کام ہے۔ اچھا، یہاں جیسے آپ بتا رہے ہیں باطن کی علاج، باطن کی صفائی کے حوالے سے، ظاہر کی صفائی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، مزید چلیں گے ناظرین، ہم کچھ کالز بھی لیں گے آپ کی۔ روحانی علاج والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں،